من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 6 دسمبر بروز جمعرات ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم حاضر ہوں۔ میں جب سے ہی انٹرنیٹ پر یہ ناظرین آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، میں کسی مذہب پر تنقید نہیں کرتا، نہ کسی مذہب کی تردید کرتا، نہ میں کسی کی مذہب کی تردید یا تنقید نہیں کرتا، اور نہ میں کسی عالم پر کوئی تنقید کرتا ہوں۔ جو ہے ان کی مرضی، جو ان کے دل میں آتا ہے وہ بیان کریں۔ میں صرف قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ایک آیت پڑھوں، 2 پڑھوں، 4 پڑھوں، تو قرآن مجید ہی پڑھتا ہوں۔ اور میرا جو مطمع نظر ہے، میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام مسلمانوں نے، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی ہو، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں جس کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں بس کتاب ہے، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ ابن ماجہ ہے، یہ بہت حدیث جو ہے سکہ ہے۔ اور حدیث سکہ ہونے کی شرط بھی اعلیٰ شرط بخاری ہے، یہ بخاری شرط ہے۔ میرا اس بات پر یہ اعتراض ہے، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بخاری کی حدیث کی پرکھ یہ نہیں ہے کہ وہ بخاری کی شرط پر ہو۔ بخاری نے کیا شرط مقرر کی ہے؟ مقصد یہ ہے، حدیث کی صحت کی پرکھ یہ ہے کہ اس کی مطابقت قرآن سے کی جائے۔ پہلے قرآن کی آیت پڑھی جائے، اس کی تشریح میں حدیث پڑھی جائے، یا اگر پہلے حدیث پڑھی جائے تو اس کی تصدیق کے لیے کلام پاک کی آیت پڑھی جائے۔ دین میں جانب اللہ ہے۔ اللہ نے جو دین نازل فرمایا، اللہ نے اپنے پاک رسول کو جو دین دیا اور جو ہدایت نازل فرمائی، وہ قرآن ہی نازل فرمایا ہے، بخاری نازل نہیں فرمائی۔ اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ضروری ہوتی تو رسول کریم خود اپنی زندگی میں یہ حدیث لکھوا دیتے، وہ حکم دے دیتے کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اسے لکھتے جاؤ۔ رسول کریم نے تو کوئی حدیث نہیں لکھوائی۔ رسول کریم کے 200، 150 یا 200 یا 300 سال بعد جو حدیثیں لکھی گئی ہیں، وہ فلاں راوی فلاں راوی فلاں راوی، راویوں کی اس طرح ایک لمبی قطار لگ جاتی ہے، 10 12 راوی ہوتے ہیں، تو وہ حدیث اس پر کیسے یقین کیا جائے؟ جبکہ رسول کریم نے آگے کھڑے ہو کر دن میں 5 نمازیں پڑھائیں، اور اپنے پورے دور نبوت میں رسول کریم نماز پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے صحابہ کو۔ یوں ہی رسول کریم نے آنکھیں بند فرمائیں، رحلت فرمائی، تو اس وقت اس کے کچھ عرصہ بعد اب نماز کے کئی نمونے بن چکے ہیں، کئی قسم کی نمازیں ہیں۔ جب نماز ایک نہیں رہی، جو دن میں 5 نمازیں، وہ بھی رسول کریم کے پیچھے، تو ساری زندگی یعنی 23 سال رسول کی نماز پڑھتے رہے۔ 10 سال تو مدینے میں اور کئی ماہ، 10 سال اور کئی ماہ مدینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے آگے کھڑے ہو کر باجماعت نماز پڑھاتے رہے۔ اس کے باوجود جب نماز میں اختلاف ہو گیا ہے، اور جو حدیث زندگی میں 2، 3، 4 دفعہ فرمائی ہو، ہم اس پر کیسے یقین کریں کہ وہ حدیث صحیح ہے؟ اس لیے حدیث ضنی السند ہے، یہ یقینی نہیں ہے۔ اس کی سند دیکھنے کے لیے اسے قرآن سے مطابقت دینا ہوگی۔
اگر یہ قرآن سے مطابقت ہو جائے تو حدیث صحیح ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، یہ وہی کچھ فرماتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو وہی یہی قرآن ہے، تو قرآن سے ہم ویسے بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو تو ہم قرآن مجید کے ذریعے ہی اس کا فیصلہ کریں گے، اور حدیث بھی اس کی پاٹ بھی قرآن مجید سے ہوگی۔ تو یہ تو میں نے تمہیداً کچھ عرض کیا ہے، تو یہ میں عرض کروں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، آیت ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 35، 11واں سپارہ سورہ یونس آیت نمبر 35۔ تو وہ آیت یہ ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، کیا یہ حق بنتا ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرے اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، یعنی اس کے حکم پر چلا جائے، یا جو حق کی ہدایت نہیں کرتا بلکہ الا ان یہدی، وہ تو خود محتاج ہے ہدایت کا، حق کی ہدایت وہ نہیں کرتا بلکہ خود محتاج ہدایت ہے، تو پھر کیا اس کی پیروی کی جائے؟ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا اتنا بھی نہیں سوچ سکتے؟ کیف تحکمون، کیسی بات کرتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت کی روح سے کہ جو اللہ نے مخلوق دو قسم کی پیدا کی ہے، ایک قسم مخلوق کی وہ ہے جنہیں ہدایت کی ضرورت ہے، دوسری مخلوق وہ ہے جو ہدایت کرنے والی مخلوق ہے۔ تو اس لیے جنہیں ہدایت کی ضرورت ہے ان سے کچھ نہیں پوچھنا، ان کی اتباع نہیں کرنا، ان کا حکم نہیں ماننا، بلکہ ہم ان کا حکم مانیں گے، ان کی اتباع کریں گے، ان کی سنت پر چلیں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، جن کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ ہم لوگ مہتدی ہیں، وہ ہادی ہے۔ کوئی جتنا عابد ہو، جتنا ایماندار ہو، جتنا شریف ہو، جتنا پہنچا ہوا ہو، جتنا دانا ہو، مگر بغیر ہدایت کے تمام زندگی کے جو لوازمات ہیں، جو تمام ہی احکامات جو شریعت کے ہیں، تو یہ ان تمام احکامات پر اپنی عقل کی روح سے وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہادی کی ہر صورت ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی کسی نبی نے آدم سے لے کر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نے کسی اپنے امتی سے مشورہ نہیں کیا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ دین ہوتا ہے جو وہ اللہ کی طرف سے حکم اٹل ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، مشورے سے دین نہیں بنتے۔ ہاں البتہ دنیاوی امور میں بھی تو رسول کریم مشورہ ضرور صحابہ سے کرتے تھے۔ اس مشورے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ رسول کو علم نہ ہوتا تھا، صحابہ سے مشورہ کرتے کہ آپ ہمیں بتائیں کیا کیا جائے، کس طریقے سے اس مشکل کو حل کیا جائے، کس طرح سے جنگ کی جائے۔ یہ نہیں کہ رسول سے زیادہ صحابہ نہ جانتے تھے، رسول کریم کا مشیر اللہ ہی تھا، جب ضرورت پڑتی اگر کسی بات کی تو اللہ ہی سے دعا مانگتے، اللہ ہی سے مدد مانگتے، مگر جو مشورے کا یہ رسول کریم کرتے تھے، یا قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ مشورہ کر لیا کر، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح مشورے کی صورت میں رسول کریم ان کو اپنے ہی مقصد مطلب کا قائل کرنا چاہتے تھے، تاکہ ان پر ایسے ڈکٹیٹر کی طرح سخت حکم نہ دیا جائے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ نافرمانی کر بیٹھے، ان کو مشورے کے ذریعے قائل کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جو مشورہ کرتے تھے تو وہ رسول کریم اپنی بات کا صحابہ کو صرف قائل کرتے تھے، ورنہ اللہ کی پوری مخلوق، انبیاء بھی شامل ہو جائیں، ملائک بھی شامل ہو جائیں، اور جنات بھی شامل ہو جائیں، تمام انسان شامل ہو جائیں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و حکمت کے مطابق عشر عشیر بھی نہیں رکھتے،
جو کائنات کا اللہ کا کائنات پوری کائنات پر اللہ کا خلیفہ اور نمائندہ بن کر آیا تھا اشرف مخلوقات انسان پر، تو ظاہر تمام مخلوقات اور تمام انسانوں کا وہ سردار ہمیشہ ہی اتنا دانا تھا، اپنے علم اور حکمت کی وجہ سے اس کو یہ سیادت ملی، سرداری ملی، اور اتنا اس میں علم و حکمت تھا۔ وہ ہادی بن کر آیا، مہتدی بن کر نہیں آیا۔ مشورے کے دنیاوی کاموں میں بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ویسے ہم تو ناقص العقل ہیں، مگر حضور نبی کریم کو مشورے کی ضرورت نہ تھی، مگر وہ اس طرح مشورے کے ذریعے صحابہ کو اپنی بات کا قائل کرتے تھے تاکہ وہ قائل ہو کر فرما برداری کریں۔ ایک بار ایک مثال میں دیتا ہوں کہ جنگ احد کے وقت پاک رسول نے فرمایا دیکھیں کفار کی تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد کم ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ شہر کو پشت پر رکھ کر ہم جنگ کریں تاکہ کفار ہمارے پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں۔ مگر جوشیلے نوجوان صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کھلے میدان میں لڑیں گے۔ تو پھر کھلے میدان میں لڑنے کے لیے رسول کریم احد کے مقام پر تشریف لے آئے، مگر ان کا کہنا اس لیے مان لیا کہ یہ جذباتی طور پر ایسا کہہ رہے ہیں، ورنہ ان کی رائے کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر رسول کریم ان کو رائے کو تسلیم کرتے پھر کھلے میدان میں آتے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر احد پہاڑ کو پشت پر رکھا، تو اور ایک مقام سے جہاں سے لوگوں کا آنا جانا آسان تھا اس درہ پر 50 آدمیوں کو مقرر کر دیا کہ دیکھیں ہمیں چاہے فتح ہو یا چاہے شکست ہو، تم ان 50 آدمیوں نے اس مقام سے ہلنا نہیں تاکہ کفار ادھر سے آ کر پھر ہم پر حملہ نہ کریں۔ مگر جب مسلمان کو فتح ہوئی تو انہوں نے وہ کافی سارے زیادہ تر لوگوں نے وہ چھوڑ دیا درہ کو، اور باقی جو تھوڑے بچے وہ شہید ہو گئے، تو کفار نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدل گئی، حالانکہ مسلمان کو فتح ہو چکی تھی۔ تو اس مقصد اس بات کو جب ہم سامنے رکھ کے سوچتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمان کیونکہ جو ہزیمت اٹھائی اس کی وجہ رسول کی نافرمانی کی سزا تھی، تو مشورہ تو سب سے بہتر پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ اس مشورہ پر عمل نہیں کیا تو نقصان اٹھایا، تو اس لیے رسول کریم کو مشورے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت کیونکہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے ہر نبی و رسول وہی کچھ کرتا ہے، یہ دین مشورے سے نہیں بنایا جاتا، یہ دین اللہ کی، حالانکہ اللہ کے رسول کو بھی یہ اختیار نہیں کہ جب تک وحی نہ آئے اپنے طور پر کچھ فرما دے، اپنے طور پر اپنی خواہش پر رسول کریم بھی کچھ نہیں فرماتے۔ میں آپ کے سامنے پہلے یہ سورۃ نجم کی آیت پڑھ چکا ہوں۔ تو ہادی ہوتے ہیں، مخلوق ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ہادی دوسرے مہتدی، یعنی ایک ہدایت دینے والے دوسرے ہدایت حاصل کرنے والے۔ تو جو ہادی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ ان کے متعلق اپنی مخلوق کو یقین دہانی کرا دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے ہادی ہے، ان کے حکم پر چلنا، ان کی اتباع کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، تو ہم اور وہ اللہ یہ یقین دہانی کرا دیتا ہے کہ یہ پاک ہیں، ان کا میں اللہ ذمہ دار ہوں، یہ کسی کی بھی غلطی نہیں کر سکتے، اگر تم ان کے ساتھ رہے تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ تو یہ ہادی من جانب اللہ، یا نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، یا نبی یا اس کے علاوہ صدیق ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ یہ اللہ نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 میں فرمایا ہے من یطع اللہ ورسولہ، جو ہے اللہ اور رسول کا فرما بردار۔ میرے عزیز ناظرین ذرا قرآن پر غور کریں، فرمایا جا رہا ہے جو اللہ کا بھی فرما بردار ہے، رسول کا بھی فرما بردار ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم،
ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. تو اللہ کے فرما بردار، رسول کے فرما بردار خود انعام یافتہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے؟ وہ انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. انعام یافتہ نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے، صالحین ہے. تم ان کی رفاقت میں رہو کہ ان ہی لوگوں کی رفاقت تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہ صدیق اور شہید، یہ جو یا صالحین، یہ کیا ہیں؟ کون ہے؟ بھلا امت محمد کے صدیق کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کا ہمیں پتہ ہے کہ محمد مصطفیٰ ہی امت محمد کا رسول اور نبی اور ہادی برحق ہے. اب اس کے علاوہ صدیق کون ہے؟ شہید کون ہے؟ صالحین کون ہے؟ بھائی جو صدیق ہوتا ہے نبی وہی ہو سکتا ہے. اگر نبی صدیق، یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو صدیق نہ ہو. صدیق ہونا یہ پہلی صفت ہے اللہ کے انعامات کی. یہ صدیق ہونا یا معصوم ہونا یہ ایک انسانوں سے الگ نو ہے. ان کی نو الگ ہے، جنس انسان ہے، نو الگ ہے. کہ یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ صدیق ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، یعنی خطا سے پاک. ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ بھولتے نہیں، ان کو سکھانا نہیں، ان کو سمجھانا نہیں، بلکہ ان کی اتباع کرنی ہے، ان سے دین سیکھنا ہے، پوچھنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے. جو صدیق کا جو شہید ہوتا ہے انعام جاتا وہ بھی صدیقین میں سے ہوتا ہے. صدیق ہونا پہلا واسطہ ہے. صالحین بھی صدیق سے، جیسے کہ انسان ہونا پہلا واسطہ ہے. جو ڈاکٹر ہوگا انسان ہوگا، جو انجینئر ہوگا تو انسان ہوگا، سائنسدان ہوگا تو انسان ہوگا، عورت ہوگی تو انسان ہوگا، اگر مرد ہوگا تو انسان ہوگا. یعنی انسان ہونا پہلی صفت ہے. پھر اس کے بعد انسان کے مختلف قسمیں ہیں. اسی طرح صدیق ہونا پہلی صفت ہے. پھر یہ پہلی نو ہے انسان کی. پھر اس کی مختلف قسمیں ہیں. کوئی نبی ہوتا ہے، کوئی شہید ہوتا ہے اسی صدیق میں سے، اور اسی صدیقین میں سے کوئی نبی ہوتا ہے تو کوئی شہید ہوتا ہے تو کوئی صالحین کہلاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ پاک و پاکیزہ لوگ ہیں، تو ان کی رفاقت اور ان کی فرما برداری تمہاری ہدایت کے لیے ضروری ہے. تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ نبی صدیق شہید امت محمد کے کون ہیں. تو اللہ نے آیت تطہیر میں سورت احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، سپارہ 22 ہے، آیت نمبر 33 ہے. تو اللہ نے فرما دیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھے، اہل بیت تمہیں پاک رکھے اللہ، اور تم سے برائی کو، رجس کو یعنی شیطانی عمل کو تم سے دور رکھے، اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. تو پاک رکھنے کا حق یہ نہیں ہے کہیں ہم کہیں جی وہ بھول گئے، کہیں پر ہم یہ کہیں جی انہیں علم نہ تھا. اس طرح پاک نہیں ہو سکتا. اگر علم نہ ہو تو پاک کیسے ہو؟ اب اہل بیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ 5 جو ہیں یہ اہل بیت ہیں. انہی کو چادر میں لے کر رسول کریم نے فرمایا کہ ہؤلاء اہل بیتی اللہم فطہرہم، یہ میری اہل بیت اللہ انہیں پاک رکھ. تو یہ آیت اتری. تو یہ ازواج رسول نے بھی دیکھا کہ یہی 5 ہستیاں ہیں چادر میں. اس کو سنی شیعہ تمام تسلیم کرتے ہیں. بعض لوگ اہل سنت کہتے ہیں کہ ازواج اہل بیت ہے. بھائی مسلمانوں، تعصب اور اندھی عقیدت کو چھوڑ دو، قرآن مجید کے معانی غلط نہ کرو، ورنہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے، اپنا آپ تم نقصان کر رہے ہو.
روز حشر جہنم میں جانا ہوگا. جہاں پر اس آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اس کے اوپر دیکھے جہاں ازواج خطاب ہے وہاں حکم ہے کہ کرنا فی بیوتکن، بیٹھی رہو اپنے گھروں میں. اور نیچے آیت تطہیر کے نیچے بھی واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، اوپر نیچے بیوت کا لفظ ہے جہاں اصحاب کو خطاب ہے. اور یہاں جہاں طہارت کا حکم ہو رہا ہے کہ اہل بیت پاک ہیں، تو اس میں اہل بیت ہے، اہل البیت ہے، اہل البیوت نہیں، تو ازواج شامل نہیں ہیں. کچھ اپنی عقل کا علاج کرے. 1400 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، آج تک ہمارے یہ علماء جو کہلاتے ہیں اتنا نہیں سوچتے کہ ان کو جمع واحد کا فرق بھی معلوم نہیں ہو سکا. یہ زبردستی کیا قرآن کے معنی غلط کرنے ایسے باتیں کی جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اہل بیت جو ہیں یہ برابر کے معصوم ہیں. میں ایک یہ اس طرح معصوم ہے تو یہ ہے ہادی، یہ جو چونکہ معصوم ہے پاک ہے یہ ہادی ہیں، یہی انعام جاتا ہے، ان کی اتباع لازم ہے، یہ ہے ہادی. آپ رسول کریم کے عمل کو دیکھیں. اب یہ آیت تو ہو گئی نا، اب عمل رسول کو جہاں پر اہل سنت اہل شیعہ اہل حدیث سب قائل ہوں، میں وہی بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ ایک محمد نام لکھیں، اسے کسی پاک مقام پر، میز پر، کرسی پر، کسی مقام پر رکھیں. اب اگر اس پاک نام پر کوئی نبی قدم رکھے تو نبوت سے خارج، اگر کوئی صحابی قدم رکھے تو صحابیت سے خارج، اگر کوئی مسلمان قدم رکھے تو وہ اسلام سے خارج. یہ اتنی پاک نام ہے، اسے نہ ہم نہ جان بوجھ کر، غلطی سے تو ہو سکتا ہے انسان سے ایسا کہ اسے علم نہ ہو ایسا ہو جائے، مگر جان بوجھ کر کوئی اسے ناپاک زمین پر نہیں گرا سکتا. جان بوجھ کر اس پاک نام پر کوئی اپنا ناپاک ہاتھ بھی ایسے نہیں لگا سکتا، پاؤں نہیں لگا سکتا، اتنی توہین نہیں کر سکتا، ورنہ وہ کافر ہوگا، مسلمان نہ ہوگا. مگر اہل بیت کی یہ شان ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آئے، رسول کریم نماز میں تھے، نماز کی حالت میں حضرت امام حسین علیہ السلام نانا کی پشت پر سوار ہو گئے، بیٹھ گئے، اور وہ پھر اترنا بھول گئے، بیٹھے رہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم